اسرائیل کا لبنان میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ، 6 افراد جبہہ کی کانوے زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے لبنان پر طاقتور میزائلوں سے 10 بڑے فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 6 افراد جبہہ کی کانوے زخمی ہو گئے۔ بڑی تعداد میں جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ کی شہادت کی اطلاع بھی ہے۔ حملوں میں 6 عمارتوں کی اطلاعات بھی ہیں۔ حملوں میں 6 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کا سینٹرل کمانڈ عمارت کے نیچے قائم تھا۔ بمباری کا اصل ہدف حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ تھے۔ امریکہ نے اسرائیلی حملوں سے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ اسرائیل کے حملے جواب میں حزب اللہ نے 100 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے، جس میں حیفا اور شمالی اسرائیل کے دیگر شہریوں کو درجنوں راکٹ سے نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ اسرائیلی فوج نے اکثر راکٹ فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ دوسری جانب عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے رات گئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں زوردار حملے کیے، جس کے نتیجے میں 3 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی طیاروں نے حملوں کے دوران جنوبی لبنان کے طائر، داہیہ اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ حملوں کے دوران داہیہ میں ان 3 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جہاں راکٹ لانچر اور دیگر اسلحہ جمع کیا گیا تھا۔ اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ بالکل محفوظ، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی میڈیا اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ اور تحریک کے ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ سید ہاشم صفی الدین مکمل طور پر صحت مند اور محفوظ ہیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جمعہ کی شام صہیونیوں کا آپریشن ناکامی پر ختم ہوا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے افواہوں کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ نصر اللہ اور صفی الدین کو اسرائیلی فضائی حملے کے دوران نشانہ بنایا گیا تھا۔ لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اس حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اسرائیلی ظلم و ستم اور لبنان کے خلاف ہونے والی تباہی کی جنگ کو روکنا چاہیے۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت پناہ گزین کیمپ سکول پر بمباری، مزید 39 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری رہی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پناہ گزین کیمپ اور سکولوں پر بمباری کی گئی۔ غزہ پر بمباری سے 24 گھنٹوں کے دوران 39 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل سے لائی گئی 80 نامعلوم لاشوں کی اجتماعی قبر میں تدفین کر دی گئی۔ تل-ابیب اور شمالی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج نے یمن سے داغا گیا میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کون ہیں؟ حسن نصر اللہ جو لبنان اور دیگر عرب ممالک دونوں میں مقبول ہیں، حزب اللہ کا مرکزی چہرہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے حزب اللہ کو سیاسی اور عسکری طور پر مضبوط کیا۔ سید حسن نصر اللہ سن 1960 میں مشرقی بیروت کے علاقے بورچی ہموت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے۔ حسن ان کے 9 بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد لبنان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ ایک تباہ کن جنگ تھی جس نے بحیرہ روم کے چھوٹے سے ملک کو 15 سال تک لپیٹ میں رکھا۔ اس وقت ان کا خاندان جنوبی لبنان میں ان کے آبائی گاؤں بصوریا چلا گیا تھا۔ حسن کی قیادت میں حزب اللہ اسرائیل کے اہم مخالف کے طور پر ابھری۔ انہوں نے اسرائیلی فوج کے خلاف جھوٹے پیمانے پر جنگ کی پالیسی اپنائی۔ ان کی مزاحمتی تحریک سن 2000 میں 22 سال بعد جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کا اہم سبب بنی۔ 1982 میں لبنان میں اسرائیلی تیر اندازی کے بعد حالات بدل گئے۔ حسن اور ان کے متعدد ساتھیوں نے اس تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی اور خود کو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے لیے وقف کر دیا۔ حسن نصر اللہ نے عمل سے علیحدگی کے بعد حزب اللہ نامی اس تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد جنوبی لبنان کے وادی بقا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کرنا تھا۔ حسن نصر اللہ نے 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس معاہدے کو عرب دنیا میں حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کی فتح کے طور پر دیکھا گیا۔ تو دیکھتے رہیے آپ نیوز تھرسڈے۔